بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کمرے میں موجود عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا میں پرنس آف ڈھم سے مخاطب ہوں؟ میرا نام تو کاما ہے اور میں SG کا چیف باڈی گارڈ ہوں۔ بلیک اسٹون نے مجھے ایمرجنسی کے لیے نمبر دیا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ آپ نے بلیک اسٹون کو موسمی پیشن گوئی کے بارے میں کال کی تھی۔ اس نے آپ کی کال مجھ تک پہنچا دی اور آپ کی کال کی وجہ سے SG خوفناک حملے سے بال بال بچ گئے۔ میں SG کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو کامے نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تفصیل بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ یہ ضروری ہے، عمران نے کہا۔ نواحی علاقے بوکا ڈومے کے یوکو ہاؤس میں SG موجود تھے، لیکن آپ کی کال سنتے ہی وہ فوری طور پر دوسرے پوائنٹ پر شفٹ ہو گئے، اور آپ کی کال کے مطابق ہم نے وہاں پکٹنگ شروع کر دی۔ اب سے نصف گھنٹہ پہلے 2 کاریں وہاں پہنچیں جن میں مقامی آدمی سوار تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی یوکو ہاؤس پر 03 میزائل فائر کیے اور یوکو ہاؤس کے پرخچے اڑ گئے۔ ہم نے انہیں گھیرا تو بے حد خطرناک اسلحہ سے لیس تھے، اس لیے وہ گھیرا توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے 8 کے 8 آدمی انہوں نے ہلاک کر دیے، لیکن ایک میزائل ان کی کار پر فائر ہو گیا اور کار تباہ ہو گئی۔ دوسری کار نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس تباہ شدہ کار میں سے ایک آدمی کا سانس چل رہا تھا۔ ہم نے اسے چیک کیا تو وہ صرف اتنا بتا سکا کہ اس کا تعلق نارفوک گروپ سے ہے، اور بس۔ اس کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہم نے SG کو رپورٹ دی تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو اس واقعے کی رپورٹ دی جائے۔ چنانچہ میں نے بلیک اسٹون کو کال کیا تو معلوم ہوا کہ بلیک اسٹون یعنی گڈوک اور اس کے گھریلو محافظ دونوں کو رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مزید معلومات کرنے پر معلوم ہوا کہ اسپیشل فورس کے کیپٹن زیگوٹا اپنے ایک آدمی کے ساتھ کلب آیا، اور پھر وہ دونوں مینیجر گڈوک کو ساتھ لے کر اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب ایک آدمی ان کا پتہ کرنے گیا تو وہاں ان کی لاشیں موجود تھیں۔ گڈوک پر انتہائی شفاقانہ تشدد کیا گیا تھا۔ اس کی صوفے پر بندھی ہوئی لاش ملی ہے۔ اس کے سینے میں خنجر مار کر اسے ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ محافظ کو گردن توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ کیپٹن زیگوٹا اور اس کا نائب واپس چلے گئے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ان دونوں کو حملے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کی ہلاکت کی خبر ملنے کے بعد ہی ہم نے آپ کو یہاں پر کال کیا ہے، تو کامے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع کر دی، کیونکہ اب میں اس گروپ کو آسانی سے ٹریس کر لوں گا۔ لیکن گڈوک کے درمیان میں ہٹ جانے کے بعد اب کیا آپ سے براہ راست رابطہ رہے گا یا کوئی اور رابطہ ہوگا؟ عمران نے کہا۔ براہ راست رابطے سے فریکوینسی یا نمبر چیک ہو سکتے ہیں۔ آپ کنگ ہوٹل کے مینیجر زرگونا کو فون کر کے پیغام دے دیا کیجیے، اسے اطلاع کر دی جائے گی، تو کامی نے کہا۔ لیکن اس کے پاس بھی تو آپ کی فریکوینسی یا فون نمبر ہوگا، پھر وہ بھی تو چیک ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ گڈوک کے پاس براہ راست فریکوینسی تھی، لیکن اب ہم نے سیٹ اپ بدل دیا ہے۔ اب کئی واسطوں کے بعد پیغام ہم تک پہنچ سکے گا، تو کامی نے کہا۔ ایمرجنسی کے سلسلے میں کوئی اسپیشل نمبر دے دیں، عمران نے کہا۔ ٹاپ ایمرجنسی کی صورت میں آپ رائل کلب فون کریں، اپنا نام پرنس آف ڈھم بتائیں اور بیگری سے بات کریں۔ جب بیگری سے بات ہو تو آپ دوبارہ اپنا نام پرنس آف ڈھم بتائیں اور کہیں کہ اسپیشل نمبر 1 پر انتہائی ضروری بات کرنی ہے، نمبر چاہیے۔ جو نمبر بتائے اس پر کال کریں تو رابرٹ میک ملن سے بات ہوگی۔ اس کو اپنا نام پرنس آف ڈھم بتائیں اور پوچھیں کہ کیا یہ اسپیشل نمبر ہے۔ جب وہ اسے اوکے کرے تو اسے پیغام دے دیں اور SG کے لیے بگ ہیڈ کا کوڈ استعمال کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس پر 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ پرنس بول رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سمیت اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو ماسک میک اپ کی وجہ سے اس کا چہرہ اور بال مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ مقامی میک اپ میں تھا، اس کے جسم پر لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر جھانکا۔ راہداری میں کوئی آدمی نظر نہ آیا تو وہ کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے کمرہ لاک کر دیا۔
اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا لفٹ کی طرف کو بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر تھا اور سڑک کی سائڈ پر موجود فٹ پاتھ پر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پر اس وقت کاروں کا خاصا رش موجود تھا، جبکہ فٹ پاتھ پر زیادہ افراد موجود نہ تھے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد عمران نے ایک خالی ٹیکسی روکی اور دروازہ کھول کر اوپری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ریالٹو کلب، عمران نے مقامی لہجے میں کہا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک وسیع و عریض عمارت کے گیٹ پر پہنچ کر رک گیا۔ عمارت پر ریالٹو کلب کا سائن موجود تھا۔ عمران نیچے اترا اور اسے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کر دیا اور پھر تیزی سے مڑتا ہوا کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گیا اور پھر اسی طرح چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے بنے ہوئے مین گیٹ پر موجود دربان نے اسے سلام کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہال اس وقت تقریباً بھرا ہوا تھا۔ عمران نے ایک نظر ہال کو دیکھا اور پھر ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، لیکن کاؤنٹر پر رکنے کی بجائے وہ اس کی سائڈ میں جاتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں اسپیشل رومز کے دروازے تھے، جن میں سے کئی پر سبز رنگ کے اور کئی پر سرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔ عمران سب سے آخری دروازے پر رکا اور دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ عمران نے 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی تو سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے سبز ہو گیا اور عمران دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے میں آمنے سامنے صوفے تھے جن پر ایک مقامی لڑکی کے ساتھ ساتھ 3 مقامی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر اسے لاک کر کے سائڈ پر موجود سوئچ پینل کے نچلے حصے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ پھر وہ صوفوں کی طرف بڑھ گیا اور اس لڑکی کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو یہاں میٹنگ کال کی ہے؟ اس لڑکی نے کہا جو جولیا تھی۔ ہاں، ہم نے ٹارگٹ ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کون سا ٹارگٹ؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ جس کے لیے تم بے چین ہو رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ٹیری اور اس کے ساتھیوں کی جگہ لینے والا گروپ؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ کون ہے اس کا سرغنہ؟ صفدر نے پوچھا۔ نارفوک، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ نارفوک؟ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن پھر وہ تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے حد ذہین، تیز اور انتہائی جدید آلات کے استعمال کا ماہر ہے۔ سگشاکا کو تلاش کرنا سب سے کٹھن مرحلہ تھا، چنانچہ اس نے یہ کام میرے ذریعے کرانا چاہا۔ مجھے اس کی آمد پر شک ہو گیا تھا۔ پھر چیکنگ کے دوران چھت پر موجود ریسیور سامنے آ گیا تو میں نے بھی پلاننگ بنا لی۔ مجھے معلوم ہے کہ نارفوک شروع ہی سے انتہائی جدید ترین آلات کے استعمال کا عادی رہا ہے۔ چھت پر موجود ریسیور اسی نے لگایا تھا۔ اس ریسیور کے تحت اس بلڈنگ میں مشین پر وہ میرے کمرے کا منظر کسی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور کمرے میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی یقیناً ان تک پہنچ رہی ہوں گی۔ پھر جب راک فیلر کی کال آئی اور اس نے جس قدر تیزی سے انتہائی حیرت انگیز معلومات حاصل کر لی، اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی نارفوک کی طرف سے فیڈنگ ہے۔ وہ دراصل یہی چاہتا تھا کہ میں فون پر یا ٹرانسمیٹر پر سگشاکا سے رابطہ قائم کروں اور اس فون نمبر یا ٹرانسمیٹر فریکوینسی سے وہ لوکیشن کو ٹریس کر لے اور سگشاکا کو ختم کر دے، اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل چھوڑنے اور فلائٹ چارٹر کرانے کا کام کر کے مجھ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسے سگشاکا کی رہائش گاہ کا علم ہو گیا ہے اور وہ آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ میں نے ٹرانسمیٹر کال کر کے سگشاکا تک پیغام پہنچا دیا کہ وہ احتیاطاً اپنی جگہ بدل لیں۔ مجھے یقین تھا کہ نارفوک ٹرانسمیٹر فریکوینسی کے ذریعے وہ جگہ ٹریس کرے گا اور پھر وہاں حملہ کرے گا۔ اس طرح وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور وہی ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر فریکوینسی کے ذریعے وہ جگہ جہاں ٹرانسمیٹر کال والا رابطہ اور رابطے کے ذریعے جہاں کال وصول ہوئی تھی وہاں پر حملہ کر دیا۔ اور اب سگشاکا کے آدمی کی کال آئی ہے کہ ایک زخمی آدمی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق نارفوک گروپ سے ہے۔ اس لیے میں نے آپ سب کو یہاں کال کیا ہے تاکہ تمام معاملات کو حتمی طور پر طے کر لیا جائے، کیونکہ نارفوک اور اس کا گروپ انتہائی تیز گروپ ہے، اور اب چونکہ اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا حملہ ناکام رہا ہے اور اس کے آدمی مارے جا چکے ہیں، اور اب مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ نارفوک ہمارے خلاف میدان میں ہے، اس لیے اب وہ بیک وقت 2 محاذوں پر لڑے گا۔ ایک تو وہ سگشاکا کو ٹریس کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا اب وہ ہمارا خاتمہ کرنا چاہے گا تاکہ ہم
اس مشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ عمران نے کہا، اس کا تو مطلب ہے کہ ہم واپس ہوٹل نہیں جا سکتے۔ اگر تم پہلے بتا دیتے تو ہم وہاں سے ضروری سامان تو اٹھا لیتے، جولیا نے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، یہ کام پہلے ہی میرے ذہن میں تھا، ابھی ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سبولا آرٹ گیلری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لوڈیا سے بات کراؤ، میں کولاٹو بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لوڈیا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، کولاٹو بول رہا ہوں لوڈیا، پرنس اور اس کے ساتھیوں کا سامان ان کے ہوٹل کے کمروں سے اٹھا کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا دو اور مجھے اسپیشل روم نمبر 11 ریالٹو کلب کال کر کے تفصیلات بتاؤ، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ یہاں اجنبی ملک اور شہر میں تمہارے اس قدر واقف کہاں سے نکل آتے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم پیدا ہی اس شہر میں ہوئے ہو، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اصل میں لیڈر ہونا سب سے مشکل کام ہے، میں تو 1000 بار تمہارے اس پردہ نشین سے کہا ہے کہ مجھے اس لیڈری سے نجات دلا دو یا پھر اس کا کوئی اضافی الاؤنس دو۔ اب دیکھو، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس جو ہدایات ملی اس پر عمل کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور مجھے یہاں پر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر پہلے سے کئی قسم کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں تاکہ عین موقع پر ہمیں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، لیکن تمہارا پردہ نشین میری بات ہی نہیں مانتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم تو خواہ مخواہ زبردستی کے لیڈر بن جاتے ہو، ورنہ اصل میں تو لیڈر مس جولیا ہیں، یہ ڈپٹی چیف ہیں اور چیف کے بعد یہی لیڈر ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران سمیت سب اختیار مسکرا دیے۔ لیڈر میں لیڈری کی خصوصیات ہونا ضروری ہوتی ہیں اور یہ خصوصیات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی جاتی ہیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا مس جولیا میں صلاحیتیں نہیں ہیں؟ تنویر نے موقع غنیمت دیکھ کر جولیا کو اکساتے ہوئے کہا۔ جولیا میں ڈپٹی چیف کی صلاحیتیں یقیناً ہوں گی، اس لیے تو چیف نے اسے ڈپٹی چیف بنایا ہے، البتہ لیڈرشپ کے صلاحیتوں کے بارے میں تو تم بتا ہی سکتے ہو، یہ میری تو نہیں، تمہاری بہرحال لیڈر ہیں، عمران نے جواب دیا۔ یہ کیا بکواس شروع کر دی ہے تم نے تنویر؟ تم بھی خواہ مخواہ اس قدر اہم موضوع کے دوران الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہو۔ اس وقت مسئلہ مشن کی تکمیل کا ہے، لیڈرشپ کی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال کا نہیں، جولیا نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تم جیت گئے تنویر، کیونکہ تمہیں جس انداز میں جھاڑ پڑی ہے اور تم جس انداز میں سہم گئے ہو، اس سے مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ جولیا میں واقعی لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہ صرف ہیں بلکہ بدرجہ عتم موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تم بھی کام کی بات کرو، سمجھے؟ جولیا نے اس بار عمران کو بھی جھاڑ دیا۔ کام کی بات تو تم سنتی ہی نہیں، ساری عمر گزر گئی ہے کوشش کرتے ہوئے کہ تم کام کی بات سن لو، عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ عمران صاحب، اب ہم نے نارفاک اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہے، یا آپ نے اس کا بھی بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے؟ یکلخ صفدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے باز نہیں آنا اور جولیا کا پارا لمحہ بلمحہ چڑھتا چلا جائے گا۔ نارفاک نے یقیناً اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہوگا، اس لیے اسے نئے سرے سے ٹریس کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو اب اسے ٹریس کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی لائحہ عمل ہے؟ صفدر نے کہا۔ سگرشاکا کے آدمی نے ایک اشارہ تو دیا ہے کہ نارفاک مقامی اسپیشل فورس کے کیپٹن کے روپ میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نارفاک جیسا آدمی مستقل طور پر کسی روپ کو نہیں اپنا سکتا، اس لیے اب اس کے لیے ہمیں کوئی ڈرامہ کھیلنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا ڈرامہ؟ سب نے چونک کر کہا۔ ہمیں ایک نقلی سگرشاکا تیار کرنا پڑے گا اور اس کی حفاظت اصل کی طرح کرنا ہوگی، اس طرح نارفاک لامحالہ اس پوائنٹ پر حملہ کرے گا اور اس طرح ہم اسے ٹریپ کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن اس کی اطلاع نارفاک کو کیسے پہنچے گی؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ کہ کس طرح پہنچ سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں، اس کی اطلاع سیگر کے چیف بروک سے تک پہنچا دی جائے تو بروک سے اطلاع نارفاک تک پہنچ جائے گی، خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا جیسے اسے اچانک کوئی عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ کیپٹن شکیل نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ تم سے مجھے حقیقتاً خوف آنے لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بے روزگار کر کے چھوڑو گے، جو چھوٹا موٹا چیک مل جاتا ہے میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا اور پھر مجھے مجبوراً کسی اسکول کے سامنے ٹافیوں کا چھاپا لگانا پڑے گا،
عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے کیپٹن شکیل، تمہاری ذہانت کا واقعی جواب نہیں، لیکن تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ تنویر نے کہا۔ تو اس کے فکرے کے آخری حصے پر سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، کیونکہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ خاموش رہنے کی بجائے بولا کرو تاکہ عمران کو زیر کیا جا سکے۔ عمران صاحب، کیا نارفوک جیسا ذہین آدمی آپ کے اس ڈرامے کو سمجھ نہیں جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ اس کے علاوہ تمہیں ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے؟ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ہو تو بتاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اصل سرگشاکہ کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ نارفوک جب بھی وہاں پر حملہ کرے تو اس کو روکا بھی جا سکے اور اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکے، صفدر نے کہا۔ لیکن صفدر، یہ کم از کم مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ ویسے بھی سیکرٹ سروس اب اتنی بھی بے وقت نہیں ہو گئی کہ کسی چھوٹے سے ملک کے کسی افسر کی حفاظت کرتی پھرے، تنویر نے فوراً کہا۔ چلو، جتنی بھی بے وقت ہو چکی ہے اتنی ہی کر لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو؟ تنویر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے کہ اس کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر دیں، جولیا نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تو پھر تمہارے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے خیال میں عمران اصل روپ میں سامنے رہے اور ہم میک اپ میں اس کی نگرانی کریں۔ لامحالہ نارفوک اور اس کے آدمی عمران کو تلاش کریں گے اور ہم اس کے کسی بھی آدمی کو پکڑ کر اسے نارفوک اور اس کے اڈے کو ٹریس کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ تم قربانی کا بکرا بھی مجھے ہی بنانا چاہتی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس جولیا کی تجویز ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ پر وہ آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالے گا، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کولاٹو بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور مقامی زبان میں بولا۔ لوڈیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر کولاٹو، آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل ہو چکی ہے۔ بواتو کالونی کی کوٹھی نمبر 81A بلاک، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ گیٹ پر تالا بھی اسی نمبر کا ہے، لوڈیا نے کہا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تم نے ایک ایک کر کے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کوٹھی میں پہنچنا ہے۔ گیٹ پر نمبر والا تالا موجود ہے، جولیا پہلے پہنچے گی، وہ اسے کھولے گی، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہاں اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں یہاں سے تمام پروگرام طے کر کے اٹھنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ یہاں صرف اس فون کال کی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے، ورنہ نارفوک نے یقیناً اس بلڈنگ میں کہیں نہ کہیں چیکنگ آلہ لگا رکھا ہوگا، اور پروگرام وہی کہ ہم نے نقلی سرگشاکہ کی حفاظت کرنی ہے، اور بروک تک کی اطلاع پہنچ جائے گی کہ سرگشاکہ کہاں موجود ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا نقلی سرگشاکہ تیار ہو چکا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب تک میں کوٹھی پر پہنچوں گا وہ تیار ہو جائے گا، ایک سر ہی تیار کرنا ہے، چاہے تنویر کا ہو یا گشاکہ کا، عمران نے جواب دیا، اور سب اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر منہ سے تو کچھ نہ بولا، البتہ اسے گھور کر عمران کو ضرور دیکھا تھا۔ ارے اس قدر غصہ؟ چلو سرگشاکہ اور تم میں فرق رکھ دیتے ہیں، سرگشاکہ کے سر میں کچھ نہ کچھ دماغ ہوگا، تمہارے اندر تو سوائے غصے کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، عمران نے کہا، اور اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارے اندر تو صرف بھس بھرا ہوا ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، تو سب اس کی بات پر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نارفوک نے کہا۔ جیکسن بول رہا ہوں باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، یوکو ہاؤس کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، تو نارفوک بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 4 آدمی؟ یہ کیسے ہوا؟ کیا وہ لوگ وہاں پہلے سے ہوشیار تھے؟ نارفوک نے کہا۔ یس باس، ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں تھے اور ہماری طاق میں تھے، اگر ہم فوری طور پر میزائل فائر نہ کر دیتے تو یقیناً چند لمحوں بعد وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیتے، جیکسن نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں دھوکہ کھا گئے ہیں، نارفوک نے کہا۔ وہ کیسے باس؟ جیکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے معلومات کی ہیں؟ سرگشاکہ ہلاک ہوا ہے یا نہیں؟ نارفوک نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سرد لہجے میں پوچھا۔ نو سر، آپ کہیں تو میں معلوم کروں، جیکسن نے جواب دیا۔ ہاں، وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر سے معلومات حاصل کرو، سرگشاکہ ہلاک ہو گئے ہیں،
تو ان کی موت کو آسانی سے چھپا نہ سکیں گے، اور پھر مجھے کال کرو، نارفوک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے الٹا مجھے ٹریپ کیا ہے، نارفوک نے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے جیکسن ہی کی آواز سنائی دی۔ نارفوک بول رہا ہوں جیکسن، ہوٹل سے معلوم کرو کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے، اور اگر وہ وہاں موجود ہیں تو سیکشن 3 کو کال کر کے ان کی نگرانی پر لگا دو، اسپیشل نگرانی پر، اور پھر اس بارے میں مجھے بھی رپورٹ دو، نارفوک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نارفوک نے کہا۔ جیکسن بول رہا ہوں باس، یوکو ہاؤس سے کوئی لاش نہیں ملی، جس وقت اسے تباہ کیا گیا وہ خالی تھا، دوسری طرف سے جیکسن نے کہا۔ مجھے اسی بات کا خطرہ تھا۔ عمران کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ نارفوک نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی اچانک اپنے کمروں سے غائب ہو گئے ہیں اور ان کا سامان بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک رپورٹ ملی ہے کہ عمران کے ساتھیوں کا سامان یہاں کے ایک مقامی گروپ بلاسٹرز کے ذریعے اٹھوایا گیا ہے، جیکسن نے کہا تو نارفوک بے اختیار چونک پڑا۔ بلاسٹرز؟ وہ کون ہیں؟ نارفوک نے پوچھا۔ مقامی مجرموں کا گروپ ہے باس، اس کی چیف کوئی عورت ہے، لوڈیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر سبولا آرٹ گیلری میں بنایا گیا ہے، جیکسن نے جواب دیا۔ کیسے معلوم ہوا کہ اس گروپ کے ذریعے سامان اٹھوایا گیا ہے؟ نارفوک نے پوچھا۔ ایک ویٹر کے ذریعے معلوم ہوا ہے، وہ اس آرٹ گیلری میں کام کر چکا ہے، جیکسن نے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ آرٹ گیلری؟ نارفوک نے پوچھا۔ مانکو روڈ پر، جیکسن نے جواب دیا۔ تم 4 آدمیوں سمیت وہاں پر پہنچو۔ میں بھی وہاں پر پہنچا ہوں، نمبر 3 میک اپ میں، نارفوک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھا کار کو تیزی سے دوڑاتا ہوا مانکو روڈ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کار میں وہ اکیلا بیٹھا تھا اور خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ایکریمین میک اپ میں تھا، لیکن لباس اور چہرے مہرے سے وہ کوئی کاروباری آدمی لگ رہا تھا۔ مانکو روڈ پر پہنچ کر اس نے کار آہستہ کی اور پھر سائڈ پر موجود عمارتوں کو چیک کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک منزلہ عمارت پر سبولا آرٹ گیلری کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس نے کار اس کی سائڈ میں لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر آیا، اور اسی لمحے ایک ایکریمی نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔ باس، لوڈیا اندر موجود ہے، وہ آرٹ گیلری کی مینیجر ہے، اس نوجوان نے کہا۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ جیکسن ہے۔ باقی آدمیوں کو باہر روکو اور تم میرے ساتھ آؤ، نارفوک نے کہا، اور گیلری کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔